إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبین. اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اور سارے کے سارے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا بڑا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کو ان کے ایمان کا ایک تقاضا بتایا ہے کہ جب تم اپنی خوشی سے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر چکے ہو، اب تم پر یہ لازم ہے اور تمہارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا حکم ہے کہ تم نے سارے دین کو قبول کرنا ہے اور سارے دین پر عمل کرنا ہے. دراصل ہوا یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ مسلمان ہوئے جو پہلے یہودی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اسلام تو ہم مانیں گے، اسلام پر عمل کریں گے، لیکن اگر پچھلے دین کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب تم نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے تو اب ان کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور دین کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا عمر، میرے آنے کے بعد بھی ابھی تم ان چیزوں کو پڑھتے ہو اور ان کی ضرورت سمجھتے ہو؟ فرمایا یاد رکھو، آج موسیٰ بھی دنیا میں زندہ ہو کر آ جائے تو وہ بھی میرا امتی بنے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے جن جن رسموں کو وہ مانتا تھا ان کو وہ چھوڑ دے، جن طریقوں کو وہ ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا کرتا تھا ان کو ترک کر دے۔ یہ اس کے ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کوئی شخص ایسی نیکی کرتا ہے جو ہم نے بتائی نہیں ہے، اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو ہمیں یہ اچھی طرح سے کلیئر کرنی ہے کہ قرآن اور سنت کے علاوہ اگر ہم نے کوئی عمل کیا جو ہمارے خاندان میں ہوتا تھا، قرآن اور سنت کے علاوہ ہم نے کوئی ایسا جشن منایا، کوئی ایسا خاندانی طریقہ اپنایا جو سال ہر سال سے میرے بڑے چل کرتے آ رہے ہیں، تو اس بات پر یقین کر لیں کہ وہ سارے کا سارا ضائع ہوگا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ آج اگر کچھ کرو گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور اسلام قرآن اور سنت کا نام ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو دین ہم نے تم کو دیا ہے اس کو پورے کو ماننا ہے، یہ نہیں کرنا کہ تھوڑا سا مان لینا ہے اور تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا، کافروں کا طریقہ بتایا ہے، اور ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتنے عجیب ہو کہ آسمان سے ایک ہی کتاب آئی ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو، لیکن اسی کتاب کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہو اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج کا مسلمان دیکھیں کیسے اس غیر اسلامی طریقے پر چل رہا ہے کہ قرآن ہمارا اس پر ایمان ہے، ساری کتاب اللہ کی طرف سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن عملاً کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں سے جس چیز کو چاہتے ہیں مان لیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے احکام، فرامین اور تعلیمات، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ جہاں چاہتے ہیں مان لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ایک مسلمان کا دعویٰ، اس کا نعرہ اور اس کا دین کیا بتایا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر ان کو بتائیں کہ میری عبادت، میری قربانی اور میرا سارا جینا اور میرا مرنا صرف اب اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جہاں دل کیا اپنی مرضی کر لی،
جہاں دل کیا مسلمان بن گئے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ اچھا ہے۔ اگر ایسے آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ ہماری مرضی کا دین ہے جو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے پوچھا، کیونکہ وہ دیہات سے آیا تھا اور پہلی بار اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملنے آیا تھا، اس نے کہا ہمارے پاس گاؤں میں آپ کا ایک نمائندہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا آپ کے نمائندے نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ فرمایا ہاں اس نے سچ کہا ہے، میرے رب نے ہم پر 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا اس بندے نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ فرمایا ہاں اس نے صحیح کہا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کے نمائندے نے ہمیں بتایا ہے کہ رمضان کے روزے بھی لازمی رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ بھی فرض ہے۔ آگے سنیے، ابھی اتنے احکام ہی نازل ہوئے تھے، اس لیے حج کا اس نے سوال نہیں کیا کہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری سالوں میں فرض ہوا تھا۔ جب اس نے یہ سوال کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیے، تو آخر میں کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ جو آپ نے بتایا، اب جب تک میں زندہ ہوں ساری زندگی نہ ان چیزوں پر میں کوئی اپنے پاس سے اضافہ کروں گا اور نہ ان چیزوں میں سے کسی میں کمی کر کے چھوڑ دوں گا، جو آپ نے بتایا ساری زندگی پورے کا پورا مانوں گا۔ یہ ہے دین، ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ آج کتنے لوگ اس دھوکے میں گرفتار ہیں، کوئی بات نہیں، اچھا عمل ہے، نیکی ہے، کوئی عرس آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی جشن آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی ختم دلوا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کتنے لوگ اپنے پاس سے دین میں اضافے کر کر کے پیسہ بھی لگا رہے ہیں، محنتیں بھی کر رہے ہیں، مشقتیں بھی اٹھا رہے ہیں، سال ہر سال خاندانوں میں رواج چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس بندے کو دیکھیں جس نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا، کیا کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم اب میں جو آپ نے فرمایا اس پر اضافہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے سیکھا تھا کہ اللہ کے نبی کے دین میں جو اضافہ کرتا ہے اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا کہتا ہے ولا انقص منہ، اللہ کی قسم جو آپ نے بتا دیا کبھی اس میں کمی نہیں کروں گا، کبھی میں اب اس میں سے کچھ چھوڑوں گا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان آج 5 نمازیں مکمل ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے 2 نمازیں پڑھتا ہے، جس کا دل کرتا ہے صرف جمعہ پڑھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کو سفارش کریں گے۔ جن لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی منہ موڑ لیں گے کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی نبی ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو جب ہماری زندگی میں نماز جو توحید اور رسالت کے بعد سب سے بنیادی عمل ہے اسلام کا، دوسرے نمبر پر اس کی حالت یہ ہے کہ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، باقی سارا سال نماز نہیں پڑھتے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم نے دین کے پلے چھوڑا کیا ہے۔ طائف ایک شہر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی زندہ تھے، مدینہ میں تشریف فرما ہے، کچھ لوگ وہاں سے آئے، آ کر کہنے لگے اسلام قبول کرنے آئے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلام ہم مانیں گے لیکن نماز کی ہمیں معافی چاہیے۔ آج کتنے مسلمان ہیں نماز کے بغیر دین
اسلام سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک مذہب ہے. انہوں نے کہا نماز کی معافی دے دیں باقی سب کچھ قبول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، کہ جس دین کے اندر نماز نہیں اس کا کیا فائدہ ہے. اس بات کو ہم سمجھیں کہ جس بندے کے دین میں نماز نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ دین آپ کو دنیا میں بھی مسلمان نہیں بنا سکتا ہے، آخرت میں وہ مسلمانوں کی صفوں میں کیسا کھڑا کرے گا. فرمایا بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک انسان اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، پتہ چل گیا کہ اب اس کا اسلام میں ایڈمیشن ہو گیا. اس ایڈمیشن کے بعد جو اس کورس ہے، اس کا سلیبس ہے، اس پر عمل کتنا کرتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ رمضان تو سال کے بعد آتا ہے، زکوٰۃ بھی سال کے بعد فرض ہوتی ہے، حج بھی سال کے بعد فرض ہوتا ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ اب یہ جو کلمہ پڑھ چکا ہے اس میں سچا ہے کہ دکھانے کے لیے پڑھا ہے؟ جیسے ہی اذان ہوگی فوراً پتہ چل جائے گا کہ پہلے تو یہ یہودی تھا، پہلے تو یہ عیسائی تھا، پہلے تو یہ مجوسی یا ہندو تھا، پہلے تو یہ سکھ تھا. اذان ہوتی تھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، دکان پہ ہے دکان پہ رہتا تھا، دفتر میں تھا گھر میں تھا، جہاں تھا اذان سن کر بھی ویسا ہی رہتا تھا جیسے اذان کے پہلے رہتا تھا. لیکن اب کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے. اب اذان کے بعد اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو سمجھو اب یہ یہودی اور عیسائی نہیں رہا، اب مسلمان ہو چکا ہے. یہ ہے وہ بات کہ نماز فرق کرتی ہے کون کافر ہے کون مسلمان ہے. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِن تَابُوا، اگر یہ کفر کو چھوڑ دیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب یہ تمہارے مسلمان بھائی بنتے ہیں. ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس دین کے اندر نماز نہیں ہے اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو یہودیوں کی خصلت بتائی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ آسمانی کتاب ہماری ہے، مرضی تم کرتے ہو، جس کو چاہتے ہو مان لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور جس کو چاہتے ہو چھوڑ دیتے ہو. ایسے کیسے چلے گا اور اللہ کیسے اس دین کو قبول کرے گا؟ اللہ نے کس کو پسند کیا، کس کو قبول کیا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہتے ہیں میں خوش اس بات پر ہوں کہ اسلام اگر تم اپنا دین بناؤ گے تب میں تم پر خوش ہوں، وگرنہ میں تم پر راضی نہیں. آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ اللہ کا حکم تھا پورے کے پورے مسلمان بننا ہے. ہم اپنے سے شروع ہو جائیں، ہم سر سے پاؤں تک خود کو دیکھیں. ہمارا لباس کیسا ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں جس سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے. مردوں کو سوچنا چاہیے، عورتوں کو سوچنا چاہیے. اپنی شکل صورت دیکھیں، کیا ہماری شکل صورت ویسی ہے جیسے اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کی بنائی اور بتائی ہے کہ تم نے اپنی صورت کو ایسا بنانا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم نے داڑھی رکھنی ہے، تم نے مونچھیں چھوٹی کرنی ہے، کیونکہ مشرک یہودی مجوسی یہ کرتے ہیں، داڑھی چھوٹی کرتے ہیں مونچھیں بڑی کرتے ہیں. میں نے کتنا اس کو مانا ہے؟ میرا دین وہی ہے کہ جہاں دل کرتا ہے میں مان لیتا ہوں، جہاں دل کرتا ہے چھوڑ دیتا ہوں. میرا دین میری مرضی کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نہیں ہے. اپنے گھروں کو دیکھیں، ہمارے گھروں میں اسلام نظر آتا ہے؟
کیا ہم اپنے گھروں میں نماز کی پابندی اپنی اولادوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے کرواتے ہیں؟ اپنے گھر میں خواتین کو پابند کرتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں تم کو معاف نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، بے شک بالغ اولاد بھی گنہگار اور مجرم ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا مجرم وہ انسان ہے جو گھر کا سربراہ ہے اور اپنے گھر میں نظام کا، نماز کا جو نظام ہے اس کو مکمل نافذ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں جس طرح سے ٹی وی چلتا ہے، جس طرح سے انٹرنیٹ سر عام ہر ایک کے استعمال میں ہوتا ہے، جس طرح فحاشی کے، بے حیائی کے پروگرام، ڈرامے، فلمیں، گانے، موسیقی سر عام ہر سب کچھ چلتا ہے، بہانہ ہوتا ہے خبریں سن رہے ہیں، خبروں میں غیر محرم بے حیا عورتیں بیٹھی ہیں گندے لباس پہن کر، خبروں میں موسیقی کے نام پہ زہر پلایا جا رہا ہے کہ یہ خبریں ہیں، ایسی موسیقی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جہاں موسیقی کی آواز آتی ہے وہاں اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ گھروں میں یہ سب کچھ چلایا ہے، ایسے گھروں میں قرآن کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جن گھروں میں ان چیزوں کا رواج ہو وہاں کیسی تلاوت، کیسا قرآن، کیسی نماز؟ شیطان جہاں قبضے اور ڈیرے ڈال چکا ہو وہاں یہ ساری چیزیں ختم کروا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے کاروبار دیکھیں، ہم اپنی دکانداری دیکھیں، ہم اپنے ملازمتیں دیکھیں، کیا ہمارا کاروبار کا طریقہ، کمائی، لین دین اسلام کے مطابق ہے یا حلال بھی رگڑتے ہیں، حرام بھی رگڑ جاتے ہیں؟ کبھی سوچتا ہے کہ میں نے سود نہیں لینا، یہ حرام ہے، میں نے رشوت نہیں لینی، یہ حرام ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، یہ حرام ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں نے ماپ تول میں دھوکہ کمی نہیں کرنی، کہ یہ حرام ہے؟ اگر سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم کہاں ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لوگوں سارے مسلمان بنو، پورے کا پورا اسلام لو، سارے کا سارا دین قبول کرو۔ اگر سارا مانا تو اللہ ہم پر راضی ہے، اگر مرضی کا مانا تو یہ وہی خصلت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں یہودیوں کو رسوا اور برباد کر دیا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آگے سنیے کہ جو کچھ مانتا ہے کچھ چھوڑتا ہے، لہم خزی فی الدنیا، قیامت میں دنیا میں تو اللہ ان کو ذلیل کرے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، پھر قیامت کو سخت ترین عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگوں مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں تم کر کیا رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں ہم نے اسلام کو، دین کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، قرآن سارا سنا ہے، ہم نے مسجد میں آ کر خود کو یہاں بٹھایا ہے، نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر اب پھر ہمارا یہ پروگرام ہو کہ رمضان کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، جتنا رمضان میں کیا یہ بھی سارا برباد ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے پھر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور کفر کے بعد بندے کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ نے اپنا رسول اور نبی جو بھیجا ہے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ رمضان میں ہمارے رسول ہیں، ہم ان کی باتیں مانیں گے، باقی 11 مہینے اپنی مرضی کریں گے، یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح پکے سچے مسلمان بن کر رہیں جیسے ہم نے رمضان میں اسلام پر عمل کیا ہے اور عبادتوں کو قریب سے کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بہت سارے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے اپنے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ بہت سارے دوستوں نے صحت کی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانی بیماری سے ہمارے بھائیوں کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یاد دہانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان کے آخری ایام ہیں۔ آپ حضرات، مسجد اور مدرسے میں تعمیر ہو رہی ہے، اس کو مت بھولیے گا۔ تعمیر کا کام مسلسل دوسری منزل پر جاری ہے۔ اس میں خواتین کے لیے نماز کا حال بھی بنے گا اور پیچھے بچوں کے لیے مدرسے کے لیے قرآن حفظ اس کی کلاسیں بھی بن رہی ہیں۔ تو آپ حضرات میں سے نقدی کے ساتھ تعاون کریں، اینٹ، سیمنٹ یا دوسرا مٹیریل اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ مسلسل کام جاری ہے۔ میں پھر آپ کو بطور خاص یاد دہانی کے طور پر کہتا ہوں، اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کا انتظام کیجیے کہ جو ہمیں بہت کچھ دنیا سے دے کر چلے گئے ہیں، اگر ہم کوشش کریں تو ہم ان کے لیے ایسا عمل کر جائیں کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے، ان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے کہ ان کے نام پر، ان کے ثواب کے لیے ایسا کام کریں کہ ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور پھر اپنے لیے بھی اگر ہم دنیا میں، زندگی میں ایسا صدقہ جاریہ بنا جائیں کہ جس سے ہمیشہ استفادہ ہوتا ہے، ہمیشہ جہاں اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے، تو یہ جیسے ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں برکتیں دے گا، ایسے ہی دنیا سے چلے بھی جائیں ہم سب یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، یہ دین کے ادارے، مراکز، یہ مسجدیں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور ہمیشہ یہاں جو بھی ہوگا نیکی کے ہر عمل کا ثواب جیسے کرنے والوں کو ملے گا، ایسا ہی اس کو بنانے والے، اس میں حصہ لینے والے اور اس کی خدمت کرنے والے سارے کے سارے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس صدقہ جاریہ سے مستفید ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے اس کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے، کوئی نیکی کا چانس نہیں بچتا۔ فرمایا ہاں، اگر کوئی ایسا صدقہ کر جائے کہ جس صدقے سے بعد میں بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو وہ قبر میں اور حشر میں اور اس کے بعد ہمیشہ اس کو فائدہ دیتا رہے۔ یہ مدرسے کا کام ہے، اس میں زکوٰۃ سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ حضرات اس کو یاد رکھیے گا۔ ایک اور بات کہ ہمارے ایک بھائی نے، ان کی کافی سالوں پہلے شادی ہوئی، اولاد نہیں ہے، خصوصی دعا کی درخواست کی تھی۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہمارے جو اور بھائی اس آزمائش کا شکار ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برسائے۔ نماز عید انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمیشہ پورے ٹائم اور وقت پر نماز کھڑی ہوتی ہے، کوئی انتظار اور لیٹ کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اوپر کے حال میں خواتین کے لیے انتظام ہوگا اور نیچے مردوں کے لیے ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ فطرانہ آپ جانتے ہیں رمضان کے آخر میں، روزوں کے آخری دنوں میں یہ بہت بڑا فرض ہے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ویسے ہی صدقہ فطر ہے، اسے زکوٰۃ فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا فرض ہے جو ہر مسلمان پر لازمی ہے، چاہے روزے رکھتا ہے چاہے نہیں رکھتا ہے۔ یعنی بچہ ہو 1 دن کا، اس کی طرف سے بھی گھر والوں نے فطرانہ دینا ہوتا ہے، جیسے بڑے آدمی کی طرف سے جتنی مقدار دینا ہوتی ہے۔ اس لیے بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، ہر فرد کی طرف سے اپنے گھر میں ہر فرد الگ الگ دے تب بھی ہو جاتا ہے، ایک ہی سب کی طرف سے ادا کر دے تب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یہ نماز عید پڑھنے سے پہلے دینا ضروری ہوتا ہے، 2-4 دن پہلے دیں تب بھی جائز ہے، لیکن جتنا آخر میں ادا کریں، لیکن نماز سے پہلے تب یہ ادا ہوتا ہے، وگرنہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دینا کتنا ہے؟ یہ 1 سا ہوتا ہے، عربی زبان میں ایک پیمانہ ہے، صاد الف عین کے ساتھ سا۔ یہ گندم کا بھی دے سکتے ہیں،
चावल का भी दे सकते हैं, जो हमारी खुराक है, हम खाना खाते हैं, जिन चीज़ों का, उनमें ये दे सकते हैं। ये जिनस दें, अनाज दें, बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इसकी जगह पैसे दें, तो मिसाल के तौर पर आटे की जगह, गंदम की जगह अगर हम 250 रुपया, 300 रुपया फितराना अदा करें, तो ये एक फ़र्द की तरफ से अदा हो जाता है। तो ये बहुत अहम फरीज़ा है। इसका फ़ायदा नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि फितराना देने से रोज़ेदार से जो रमज़ान में रोज़े की हालत में कोताही हुई होती है, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा ये कि फरमाया जो मिस्कीन है उसको ईद के दिन खाने पीने के लिए, गुजर बसर के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये देना सिर्फ मिस्कीन को है। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास गुजर बसर के लिए कुछ नहीं होता, या उसका छोटा मोटा कारोबार हो, छोटी मोटी कोई दुकान, कोई रेडी, कोई चीज हो, लेकिन उसके घर के हालात तंग हो, छोटा मोटा कारोबार भी हो, गुजर बसर मुश्किल हो, उसको भी मिस्कीन कहते हैं, उसको भी दे सकते हैं। और बताने की जरूरत नहीं होती है कि ये ज़कात है, ये सदका है, ये फितराना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नीयत से अदा हो जाती है। तो इसलिए मिस्कीन को देते हैं। जो जमातें मांगें, कोई मस्जिद वाले इकट्ठे करें, कोई तंजीम इकट्ठी करे, आ करके फितराने हमें दें, वो लोग बहुत सारी जगहों पर खर्च करते हैं, जबकि फितराना सिर्फ और सिर्फ मिस्कीन को दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।